بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم مکتب، مدارس اور جامعات جو اسلامی دور حکومت میں تھی، خاص طور پہ بر صغیر میں، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی مکتب۔ تو مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز۔ تو لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کو عربی زبان میں مکتب کہتے ہیں، اور مکتب کا لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے لیے ایسے مدارس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلباء کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی ایسے مدارس جہاں پر بچوں کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا ان کو مکتب کہتے تھے، اور یہ لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز اس کے لفظی معنی ہے مکتب کے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایسے مکاتب جو ہوتے تھے وہ معلم کے گھر یا مساجد میں قائم کیے جاتے تھے، یعنی مکتب کی جمع کیا ہے جی؟ مکاتب۔ تو ایسے مکاتب جو تھے وہ معلم کے گھر پہ قائم کیے جاتے تھے یا پھر مساجد میں ان کو قائم کر دیا جاتا تھا۔ تو مکتب کے استاد کو کیا کہتے تھے؟ معلم کہتے تھے۔ تو مکتب کے استاد کو معلم کہتے تھے۔ یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے اور شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ مدارس۔ تو مدارس جو ہے یہ جمع ہے مدرسے کی، تو جس کے معنی کیا ہیں جی؟ درس کی جگہ۔ اب جس طرح مکتب کے لفظی معنی جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی کیا تھے جی؟ لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کے، اور پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی۔ اسی طرح مدارس جو ہیں یہ مدرسہ کی جمع ہیں، اور ان کے مدرسے کے معنی کیا ہیں؟ درس کی جگہ، جہاں پہ درس دیا جاتا ہو، یعنی لیکچر دیا جاتا ہو، تعلیم دی جاتی ہو۔ اور درس کے معنی سبق کے بھی ہیں۔ مدرسہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں جی؟ وہ جگہ جہاں پہ درس دیا جاتا ہو، اور درس کے پھر آگے کیا معنی ہے؟ سبق کے، یعنی درس یا سبق پڑھنے کی جگہ پھر مدرسہ کہلائے گی۔ تو مدارس ایسے ادارے کہلانے لگے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی، یعنی مکتب میں تو جو ہے بچوں کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا، تو یہاں پہ بچوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھانے کا جو ہے وہ زیادہ پڑھانے پر توجہ دی جاتی تھی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جانے لگے جو مدارس جو تھے۔ مکاتب تو مسجد کے اندر یا معلم کے گھر میں قائم کیے جاتے تھے، جبکہ مدارس جو تھے یہ مسجدوں سے ہٹ کے کوئی باہر جو ہے مختلف جگہ ہیں وہاں پہ قائم کیے جانے لگے۔ تو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہتے تھے، اور مکتب میں جو اساتذہ پڑھاتے تھے ان کو معلم کہتے تھے۔ یہاں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگیں۔ اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہ اور طلباء کے لیے وظائف بھی اس میں مقرر کیے جانے لگے۔ اس کے بعد ہے جی جامعات۔ تو جامعہ یونیورسٹی کا درجہ جو ہے قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کی درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی جامعہ یا یونیورسٹی جو ہے اس کا یہ درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کی درسگاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ جہاں پہ اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی وہ ان کو جامعات یا یونیورسٹی کا درجہ ملتا تھا۔ تو نظامیہ بغداد اور دوسرے شہروں میں قائم ہونے والی درسگاہیں اسی درجہ کی تھیں۔ تو مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بھی بنوائی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے تھے۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے، عمارت بھی پہلے سے بہتر بنائی گئی، اور اساتذہ طلباء کے لیے زیادہ سہولتیں بھی مہیا کی جانے لگیں۔ تو طلباء کو جامعہ کی طرف سے چٹائیاں، کاغذ، دوات اور قلم کے علاوہ چراغ کے لیے زیتون کا تیل مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلباء کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو جامعہ ازہر قاہرہ میں 9ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی، یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلباء یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقوں میں جا کر تعلیم کی اشاعت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اندلس میں بھی اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ 10ویں صدی عیسوی میں ہو چکا تھا، اور قرطبہ، غرناطہ، تلیطلا، اشبیلیہ اس کے مراکز تھے، یعنی یہ شہر تھے جہاں پہ اسلامی تعلیم جو ہے دی جاتی تھی۔ یورپ کے طلباء نے ان شہروں میں قائم یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور یورپ میں علمی احیا کا باعث بھی وہ جا کے بنے۔
تو برِ صغیر میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس وقت مسلمان یہاں پہ آئے اور پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے اسلامی تعلیم کا آغاز کیا اور مختلف طریقہ ہے تعلیم و تدریس اور نصاب جو تھے یہ عرب اپنے مروجہ نظام کے تحت وہاں پہ لا چکے تھے، اور اس کے مطابق یہاں بھی تعلیم کی اشاعت شروع کر دی گئی۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں مکاتب اور مدارس قائم ہوئے۔ تو نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ مسلم مفکرین جو تھے جنہوں نے مختلف تعلیمی خدمات سر انجام دی تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔